نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لولا ان اشق امتی لامرتهم بالسواق، اگر میری امت کے اوپر یہ بات مشقت نہ ہوتی تو میں انہیں حکم دیتا ہر نماز کے ساتھ مسواک کیا کرو۔ اور آپ جانتے ہیں سورۃ تحریم اس کا شان نزول کیا ہے کہ نبی کریم عصر کی نماز کے بعد اپنی ازواج کے گھروں میں جاتے، ان سے معلوم کرتے، کوئی کام ہو تو ان کا پورا کرتے، کیونکہ آپ کفیل تھے ان کے۔ تو آپ ایک زوجہ کے گھر کچھ زیادہ وقت لگاتے، اس کا سبب کیا تھا کہ وہ آپ کو شہد کا شربت بنا کے پلاتی اور مہمان نوازی کرتی، اور مہمان نوازی کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اس کی دلجوئی کے لیے تھوڑا سا وقت اس کے پاس بیٹھے۔ دوسری ازواج کو یہ ایک فطرتی بات ہے، یہ بات ہوئی آپ ان کے گھر کیوں زیادہ رہتے ہیں؟ پتہ چلا یہ معاملہ ہے، تو دو ازواج نے اپنے دل میں تہیہ کیا، آپس میں مشورہ کیا کہ ہم ایسا کریں گے۔ نبی کریم تشریف لائے تو انہوں نے کہا آپ کے منہ سے بو آ رہی ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں جی آ رہی ہے۔ آپ نے فرمایا میں نے شہد کے علاوہ تو کچھ نہیں کہا، شاید یہ فلاں پھول کا ہوگا اس لیے اس کی اسمیل آ رہی ہے۔ دوسرے گھر میں گیا، انہوں نے بھی یہی کہا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو چونکہ بدبو سے نفرت تھی، آپ بڑے نظیف انسان تھے، آپ نے قسم اٹھا لی کہ آج کے بعد میں شہد نہیں کھاؤں گا۔ تو اللہ نے سورت اتار دی، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور الرحیم قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم واللہ مولاکم وہو العلیم الحکیم وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَٰذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ۔ اے نبی، جس چیز کو اللہ نے حلال کیا ہے آپ کیسے حرام کر سکتے ہیں؟ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ، صرف آپ اپنی بیویوں کی خوشنودی کے لیے اتنا بڑا فیصلہ اٹھا لیا؟ قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، اللہ آپ پہ لازم فرض کرتے ہیں کہ آپ اپنی قسم کا کفارہ دے کے قسم کو توڑیں اور شہد کو اپنے اوپر حلال کریں۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بدبو سے نفرت اتنی تھی کہ آپ نے شہد کی بدبو کی وجہ سے شہد کو حرام قرار دے دیا اپنے اوپر۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے